پہلی رات جب میرے موبائل پر بینک کا میسج آیا تو مجھے لگا کسی نے مذاق کیا ہے۔ آپ کے اکاؤنٹ میں 1 کروڑ جمع کر دیے گئے ہیں۔ میں حیران رہ گیا۔ میں نے فوراً بینک ایپ کھولی، واقعی میرے اکاؤنٹ میں 1 کروڑ موجود تھے۔ میں نے سوچا شاید بینک کی کوئی غلطی ہے، لیکن اگلے دن بھی رقم وہی تھی۔ میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ 3 دن بعد پھر رات ٹھیک 12 بجے وہی میسج آیا، آپ کے اکاؤنٹ میں مزید 1 کروڑ جمع کر دیے گئے ہیں۔ اب میرے اکاؤنٹ میں 2 کروڑ تھے۔ میں خوش بھی تھا اور ڈرا ہوا بھی۔ میں نے اگلے دن بینک جا کر پوچھا۔ مینیجر نے کمپیوٹر دیکھا، پھر حیرت سے میری طرف دیکھنے لگا۔ سر، یہ رقم کسی زندہ انسان کے اکاؤنٹ سے نہیں آئی۔ میں ہنس پڑا۔ یہ کیا مطلب ہوا؟ اس نے آہستہ سے اسکرین میں میری طرف گھمائی۔ ٹرانزیکشن بھیجنے والے کے نام کے سامنے صرف ایک لفظ لکھا تھا، محروم۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے فوراً پوچھا، یہ کس کا نام ہے؟ مینیجر نے دھیمی آواز میں کہا، نام نہیں، اس شخص کی حیثیت ہے۔ جس اکاؤنٹ سے رقم آ رہی ہے وہ شخص 10 سال پہلے۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے بینک مینیجر کی طرف دیکھا۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اس نے کمپیوٹر اسکرین بند کر دی اور دھیمی آواز میں بولا، سر یہ بات یہاں نہیں ہو سکتی۔ وہ مجھے اپنے کیبن میں لے گیا۔ دروازہ بند کرتے ہی اس نے ایک پرانی فائل میز پر رکھ دی۔ میں 15 سال سے اس بینک میں کام کر رہا ہوں۔ آپ پہلے انسان نہیں جس کے اکاؤنٹ میں یہ رقم آئی ہے۔ میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ پہلے بھی کسی کے ساتھ ایسا ہوا ہے؟ اس نے آہستہ سے سر ہلایا۔ 4 لوگ اور چاروں آج زندہ نہیں ہیں۔ میرے حلق سے آواز ہی نہ نکلی۔ اس نے فائل کھولی۔ اندر 4 تصویریں تھیں، چاروں مختلف لوگ، مگر سب کی موت ایک ہی تاریخ میں لکھی ہوئی تھی۔ میں نے حیرت سے پوچھا، یہ کیسے ممکن ہے؟ مینیجر نے گہرا سانس لیا۔ کسی کو نہیں معلوم۔ پولیس نے ہر کیس کو حادثہ قرار دیا ہے، لیکن ایک عجیب بات ہے، ان سب کے اکاؤنٹس میں ایک ہی رات 1 کروڑ روپے آتے تھے۔ میرے پیشانی پر پسینہ آ گیا۔ پھر اس نے اگلا صفحہ کھولا۔ وہاں ایک ہاتھ سے لکھا ہوا تھا، 5ویں رات کے بعد کبھی رقم استعمال مت کرنا۔ میں نے فوراً پوچھا، یہ کس نے لکھا ہے؟ مینیجر خاموش ہو گیا۔ چند لمحوں بعد بولا، یہ نوٹ پہلے آدمی نے اپنی موت سے 1 دن پہلے چھوڑا تھا۔ میں جلدی سے موبائل نکال کر اپنا بینک بیلنس دیکھنے لگا۔ اب تک 3 کروڑ روپے آ چکے تھے، یعنی 2 راتیں اور باقی تھیں۔ میں نے خود کو تسلی دی، یہ سب اتفاق بھی ہو سکتا ہے۔ مینیجر نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اگر اتفاق ہے تو آج رات 12 بجے اپنے موبائل کی اسکرین بند مت کرنا۔ میں حیران رہ گیا۔ کیوں؟ اس نے صرف ایک جملہ کہا، تم خود دیکھ لو گے۔ میں خاموشی سے بینک سے نکلا۔ پورا دن میرا دل بے چین رہا۔ رات کے 11:59 میں ہوئے تھے۔ میں نے موبائل سامنے رکھ دیا۔ گھڑی نے جیسے ہی 12 دکھایا، وہی میسج آیا، آپ کے اکاؤنٹ میں 1 کروڑ روپے جمع کر دیے گئے ہیں۔ لیکن اس بار صرف میسج نہیں آیا، اس کے فوراً بعد موبائل کی اسکرین خود بخود تبدیل ہو گئی۔ ایک پرانی سیاہ سفید تصویر کھل گئی۔ میں نے یہ تصویر کبھی نہیں دیکھی تھی۔ تصویر میں 5 لوگ ایک ساتھ کھڑے تھے۔ 4 کے چہرے وہی تھے جنہیں میں بینک کی فائل میں دیکھ چکا تھا۔ 5ویں میں تھا۔ میری سانس رک گئی۔ یہ ناممکن ہے۔ یہ تصویر شاید 50 سال پرانی تھی، لیکن اس میں کھڑا 5واں شخص بالکل میری طرح دکھائی دے رہا تھا۔ اچانک تصویر کے نیچے الفاظ ظاہر ہونے لگے، اب صرف 1 رات باقی ہے، رقم واپس کرو ورنہ قیمت تم خود ادا کرو گے۔ میرا پورا جسم کانپنے لگا۔ اس لمحے میرے فلیٹ کی ڈور بیل بجی۔ رات کے ٹھیک 12 بجے میں نے دروازے کے سوراخ سے باہر دیکھا۔ باہر ایک بوڑھا آدمی کھڑا تھا۔ اس نے سیاہ کوٹ پہنا رکھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانا بریف کیس تھا۔ میری سانسیں جیسے رک گئی۔ میں نے دروازہ نہیں کھولا۔ باہر کھڑا بوڑھا آدمی چند لمحوں تک خاموش رہا، پھر اس نے دوبارہ کہا، مجھے معلوم ہے تم اندر ہو، وقت ختم ہونے والا ہے۔ میں نے کانپتی آواز میں پوچھا، آپ کون ہیں؟ اس نے جواب دیا، میں صرف وصول کرنے آیا ہوں، فیصلہ تم نے کرنا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے دروازے کے نیچے سے ایک پرانا لفافہ اندر سرکا دیا۔ چند لمحوں بعد قدموں کی آواز دور ہوتی گئی۔ میں نے دروازہ کھولا۔ رات خالی تھی۔ وہ آدمی غائب ہو چکا تھا۔ میں نے فوراً لفافہ اٹھایا۔ اندر ایک پرانی تصویر تھی، ایک چابی اور ایک خط تھا۔ خط پر صرف ایک جملہ لکھا ہوا تھا، اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو صبح ہونے سے پہلے ایک رقم کی اصل مالک کو ڈھونڈو۔ تصویر کے پیچھے ایک پتہ درج تھا۔ وہ شہر کے پرانے حصے میں واقع ایک بند حویلی کا پتہ تھا۔ میں نے گاڑی نکالی اور فوراً وہاں پہنچ گیا۔ حویلی برسوں سے ویران تھی۔ مرکزی دروازے پر زنگ آلودہ تالا لگا ہوا تھا۔ میں نے لفافے میں ملی چابی نکالی۔ تعجب کی بات یہ تھی کہ تالا ایک ہی بار میں کھل گیا۔ اندر ہر چیز گرد سے ڈھکی ہوئی تھی۔ دیواروں پر پرانی تصویریں لگی تھیں۔ کمرے کے درمیان ایک لکڑی کی میز رکھی ہوئی تھی، اس پر ایک رجسٹر کھلا ہوا تھا۔ میں نے اسے اٹھایا۔ پہلے صفحے پہ لکھا تھا، یہ دولت کبھی کسی کی نہیں تھی۔
اگلے صفحے پہ ناموں کی ایک فہرست تھی، چاروں وہی لوگ جن کی تصویریں میں بینک میں دیکھ چکا تھا۔ سب سے آخر میں میرا نام۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ اچانک اوپر والی منزل سے کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ میں نے آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھنے لگا اور ایک کمرہ کھلا ہوا تھا۔ کمرے کے درمیان ایک بوڑھا شخص کسی کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بالکل وہی آدمی تھا جو رات میرے دروازے پر آیا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھ کر کہا، آخر تم آ ہی گئے۔ میں نے غصے سے پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ اس نے آہستہ سے میز پر رکھا ہوا ایک بکس میری طرف بڑھایا۔ یہ دولت میرے خاندان کی تھی۔ 50 سال پہلے ہم نے اسے ناجائز طریقے سے جمع کیا تھا، لوگوں کے حق مارے، یتیموں کا پیسہ کھایا۔ اس رات ہمارے پورے خاندان پر لعنت آ گئی۔ اب میں خاموش سے سنتا رہا۔ وہ بولا، تب سے یہ دولت چند سال بعد ایک نئے انسان کی اکاؤنٹ میں منتقل ہو جاتی ہے۔ جو اس دولت کی لالچ میں آتا ہے وہ مر جاتا ہے، جو اسے واپس کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ میں نے فوراً پوچھا، یہ رقم واپس کیسے ہوگی؟ اس نے میز پر رکھا بکس کھولا۔ اندر ایک پرانی رسید تھی، اس پر ایک یتیم خانے کا نام لکھا ہوا تھا۔ یہ تمام رقم اس جگہ پہنچنی چاہیے، تبھی یہ سلسلہ ختم ہوگا۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا۔ اگلی صبح میں نے بینک جا کر پوری رقم اس یتیم خانے کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دی۔ ٹرانزیکشن مکمل ہوتے ہی میرے موبائل پر آخری میسج آیا، بیلنس 0۔ اس کے فوراً بعد ایک پیغام آیا، لعنت ختم ہو گئی ہے۔ میں نے سکون کا سانس لیا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ سب ختم ہو چکا ہے، لیکن 2 ہفتوں بعد میں ایک کیفے میں بیٹھا تھا۔ اچانک ٹی وی پر خبر چلی، ایک نوجوان کے بینک اکاؤنٹ میں راتوں رات 1 کروڑ منتقل ہو گئے۔ میرے ہاتھ سے چائے کا کپ گر گیا۔ اسکرین پر اس نوجوان کی تصویر دکھائی گئی۔ اس کے چہرے پر وہی حیرت تھی جو چند ہفتے پہلے میرے چہرے پر تھی۔ میں نے فوراً موبائل نکالا۔ میرے ان باکس میں ایک نیا میسج موجود تھا، لعنت ختم نہیں ہوئی، اس نے صرف اپنا اگلا شکار چن لیا ہے۔